خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ آج پروگرام کا آغاز ہی بہت اچھے ٹاپک سے ہوا ہے، روزانہ ہی اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج مہنگائی پہ ہم نے بات کی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پہ بات کی۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ پر جس میں ہمارے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب روزانہ اللہ کے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے قوم عاد کا تذکرہ کیا تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور انہیں عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، یہاں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 صورتوں میں ان کا ذکر فرمایا، اور جو پڑھنا چاہیں تو وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا سورہ شمس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقۃ اللہ وسقیہا کہہ کر اس پورے واقعے کو بیان فرمایا، وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو پھر ان کی جگہ آباد فرمایا۔ اللہ نے انہیں طاقت و قوت عطا فرمائی، اور جس طریقے سے علم ہے، حلم ہے، ان کے پاس جو ہے ہنر مندی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سعادت دی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بڑے بڑے مکانات بناتے تھے۔ بہترین نقش و نگار، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آج کل جیسے تراشنے خراشنے اور جو کام بڑا زبردست قسم کا یہ کام کرتے تھے، اور یہ پہاڑوں کے اندر رہتے تھے، اور بہترین طاقتور اور جنگجو قوم تھے۔ یہ پہلے یہ اطاعت گزار رہے، بعد میں پھر وہی بت پرستی، کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، انہی میں سے اسی قوم سے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو نصیحت کی، اور فرمایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے وہی انداز اختیار کیا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ پھر نافرمانی کی طرف گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کے سامنے ایک مطالبہ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کیا معجزہ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پہاڑ سامنے ہے نا، اس پہاڑ کے بڑے پتھر سے ایک اونٹنی آئے اور ہمارے سامنے بچہ جنے، تو ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنن فانن آپ کی دعا پر اس معجزے کا جو ہے وہ آپ کے ذریعے ظہور فرمایا۔ تو جب وہ معجزہ ظاہر ہوا، اونٹنی آئی، اور اونٹنی آنے کے بعد اس نے ان کے سامنے بچہ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اونٹنی کوئی پہلے سے پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ اونٹنی کیا جو بچہ ہے وہ کسی یعنی جو اونٹ ہے اس کی وجہ سے بھی پیدا نہیں ہوا، یہ خاص اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب دیکھو اللہ نے تمہیں تمہارے مطالبے پر ایک معجزہ دکھا دیا، یہ ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے یہ۔ لہذا اب جب معجزہ آ گیا، تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے، اب تم ایمان قبول کرو، اور ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور آزمائش تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظاہر جب نعمت آئی ہے تو ساتھ میں کوئی زحمت بھی تمہارے لیے آئے گی۔ اب وہ زحمت یہ ہے کہ جو نہر ہے یا جو حوض ہے جہاں سے تم پانی پیتے ہو، تمہارے جانور پانی پیتے ہیں، اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک دن وہ پانی تم لوگوں کا ہوگا، قوم سمود کا، اور ایک دن پانی اونٹنی پیے گی۔ اچھا، اونٹنی جس دن پانی پیتی تھی پورا حوض خشک ہو جاتا تھا، سارا پانی پی جاتی تھی۔ اور پھر لیکن اس کی برکت کیا تھی کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن اس اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا تھا، وہ پورے قبیلے کو کفایت کر جاتا تھا، یعنی پورا قبیلہ اس سے جو ہے کفایت کر جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی، تو کوئی کمی تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہو نہیں سکتی۔ تو یہ سارا معاملہ رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا ایمان لے کر آؤ، لوگ ایمان لے کے نہیں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ سے نشانی طلب کی، اسے تمہیں معجزہ بھی دکھا دیا، سب چیزیں ہو گئیں، اب تم ایمان قبول نہیں کرتے تو تم ایسا نہ کرو کہ تم اس اونٹنی کو تکلیف دو، کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی اس اونٹنی کی وجہ سے ہم ایک دن پانی لے پاتے، ایک دن پانی نہیں لے پاتے، تو لہٰذا اس اونٹنی کو جو ہے کچھ نقصان پہنچایا جائے۔ تو آپ فرمایا اس اونٹنی کو کچھ نہ کہو، یہ اللہ کی ناقہ ہے، یہ چلتی رہے گی پھرتی رہے گی، تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ لیکن وہاں پہ ایک صدوق نامی خاتون تھی، اس کی بیٹیاں تھیں، بڑی خوبصورت حسین و جمیل، تو اس نے ایک قوم کا جو ایک سردار تھا اس کو کہا کہ اگر تم اس اونٹنی سے جان چھڑا دو نا ہماری، تو جس بیٹی سے کہو گے تمہارا نکاح کر دوں گی۔ تو وہ اس لالچ کے اندر آئے، اپنے ساتھ 9 افراد کو اس نے ملایا، قیدار اس کا نام تھا۔ تو اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی اور اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ جب ذبح کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے اس اونٹنی کو کر دیا، اب پانی ہوگا اور ہم ہوں گے، سارا آسانی والا معاملہ ہو جائے گا۔ میں نے قوم کو ایک بڑے
معاملے سے نجات دلا دیے، مسئلہ حل کر دیا. مسئلہ حل کر دیا. ہاں. تو جب یہ ساری بات آپ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے. وہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی اور تمہارے طلب کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے جو ہے میرے ذریعے سے اس معجزے کو ظاہر فرمایا تھا، لہذا اب تم اللہ کے عذاب کے انتظار میں رہو. پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، پھر سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے عذاب آتا ہے. جب وہ صبح اٹھیں کہ سب کے چہرے زرد اور اس کے بعد اگلے دن سرخ اور تیسرے دن چہرے سیاہ. اور کہا جاتا ہے اتوار کا دن تھا کہ جب اچانک سے زلزلہ آیا، زمین ہلی اور ایک خطرناک چیخ چنگھاڑ بلند ہوئی. اور اس خوفناک زلزلے چیخ کی وجہ سے کہا کہ سب کا سب تہس نہس، سب کا سب ہلاک و برباد ہو گیا. اب یہ ظاہر ہے کہ وقت مختصر ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے ظاہر قرآن پاک کی 7 صورتوں میں واقع ہے تو سمیٹتے ہوئے بالکل خلاصتاً ہم ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک دو باتیں سمجھنے کی، وہ یہ ہیں کہ دیکھیے عمل ایک شخص کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس یعنی ساری قوم اس کے عمل پہ چونکہ راضی تھی، اللہ نے سب کو عذاب میں گرفتار فرمایا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بعض اوقات جو لیڈران ہوتے ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں، عمل ان کا ہوتا ہے اور ساری قوم اس عمل سے راضی ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب پر جو ہے وہ سختی والا اور تنگی والا معاملہ آ جاتا ہے. تو یہ جو لیڈران ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی قائدین ہوں چاہے سیاسی لوگ ہوں، تو ایک پوزیٹیو چینج معاشرے کے اندر آنا چاہیے ان کی وجہ سے. لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ذاتیات زیادہ اس کے اندر ہوتی ہیں اور قوم کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے اس میں، تو جس کی وجہ سے یہ معاملات پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. دوسرا معاملہ یہ کہ دیکھیے ناقۃ اللہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ کی اونٹنی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معجزے کے طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا اور اس ایک اونٹنی کی جو اس کو قتل کرنے کی وجہ سے یا اس اونٹنی کو ذبح کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کا سارا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا. تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. کیا ہم اپنے آقا علیہ السلام کی الہی تعلیمات کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور نبی مکرم علیہ السلام کی عزت، حضور کی ختم نبوت، حضور کی ناموس کے لیے ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی؟ آج آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بعض اوقات کچھ نازیبہ کلمات بھی کہے جاتے ہیں. ہماری حکومت نے بہرحال اس وقت یہ انیشیٹو لیا ہے کہ 15 مارچ کو ناموس رسالت، یوم ناموس رسالت منانے کا فیصلہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایسا کام ہے، اس کو سراہنا چاہیے. باقی کام جو بھی ہیں ان کے وہ، لیکن یہ کام ایسا ہے جو صحیح بات ہے، ہماری جو پہچان ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے. ہم مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے. تو لہذا اس کام کو سراہنا چاہیے اور اس کام میں ہمیں خود بھی اور بچوں کو شامل ہونا چاہیے. اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے گستاخانہ مواد جا رہا ہوتا ہے، ہم عشق رسول اتنا اب سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا دیں، ہر بندہ جو پوسٹ شیئر کرے، ہر بندہ عشق رسول کی بات کرے، تاکہ یہ پیغام محبت لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اقبال کا وہ شعر ہماری زندگی کی جان بن جائے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت ماشاءاللہ.